الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مکرم سامعین و حاضرین، آج 11ویں شریف کا پروگرام بحوالہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل افضل الخلق بعد الرسول جناب سیدنا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم آج جمع ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام مبارک وہ عبداللہ ہے، مشہور ابو بکر ہے اور نام کیا جی؟ اور ان کے والد ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہے اور نام ان کا عثمان ہے، عبداللہ بن عثمان۔ یہ بڑے کم لوگوں کا معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام کیا ہے۔ ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں پہل کرنے والا، آپ کو پہل کرنے والا اس لیے کہ آپ نے حضور پر ایمان لانے میں 3 ہستیاں تھیں۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ اور جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اور صدیق آپ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ تو بہرحال ہم پہلے آئے مبارکہ پر آتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی ذات کا تعارف ہم مختصراً سمجھیں گے۔ یہ درس بھی ہے اور ان کی ذات کے تعارف کے والے سے گفتگو بھی ہوگی ہماری۔ درس کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، تو یہ تقریر نہیں ہے، ہم یہاں کچھ دیر چند لمحے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کچھ باتیں ہم ان کی ذات کے والے سے انشاءاللہ جو سبق ہم نے اپنے اساتذہ سے اپنے شیوخ سے پڑھا ہے وہ ہم آپ کو سنائیں گے اور آپ کا کام ہے اس سبق کو یاد رکھنا۔ 40 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، آیت نمبر 40 ہے سورہ توبہ۔ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک اٹھا کر پڑھ لو۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو صحابی کہہ کر نہیں پکارا۔ واحد صدیق اکبر کی ذات ہے جس کی ذات کو رب نے اذ یقول لصاحبی، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے پاس بیٹھنے والے سے کہا، لا تحزن، پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ثانی اثنین، کون ہے؟ جب دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، دو میں سے دوسرا، یہ دونوں ایک اللہ کے حبیب کی ذات ہے، دوسرا حبیب کی ذات ہے، حضور علیہ السلام کے محب کی ذات ہے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علی جیش ذات السلاسل، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے انہیں، عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے انہیں ذات سلاسل کے لشکر پر امیر بنا کر بھیجا۔ فرماتے ہیں کہ فَأَتَيْتَ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تو میں نبی پاک کے پاس آیا، عمر بن العاص گورنر مصر، فرماتے ہیں میں نبی پاک کے پاس آ رہا، فَأَتَيْتُ، میں آیا حضور کے پاس اور میں نے کہا، فَقُلْتُ، میں نے عرض کیا، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، نبی علیہ السلام سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، قال عائشہ،
فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہے. پھر پوچھا قلت من الرجال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عورتوں کی بات ہے، مردوں میں کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ حضور نے فرمایا قال ابوہا، فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر. اس لیے میں نے کہا دو میں سے دوسرا، جب وہ غار میں سے تھے، ایک رب کے حبیب ہیں اور ایک رب کے حبیب ہیں، حضور کے محبوب ہیں. تو فرمایا ثم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا عمر، اس کے بعد اگر مجھے مردوں میں دوسرے نمبر پر محبوب ہے وہ عمر ہے. فعد رجال فسکت مخافۃ ان یجعلنی فی آخرہم، فرمایا پھر حضور نے چند حضرات گنائے اور میں خاموش رہا، میں چپ ہو گیا، اس خوف سے کہ ان سب کے اس خوف سے کہ مجھے کہیں ان سب میں آخر میں نہ کر دیں. یا رسول اللہ پھر کون؟ حضور نے سارا نہیں پوچھا. حضور نے حضرت عمر کے بعد چند اور لوگ گنوائے. اب وہ کون تھے ایک اور حدیث میں ہے، حضور نے پھر وہ خلفائے راشدین کے بعد نبی علیہ السلام نے 10 مبشرہ کا نام لیا، وہ 10 خوش نصیب جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت حاصل ہوئی ہے. یہ 10 لوگ ہیں اللہ کے حبیب. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبی، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا نہیں، غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ ایک اتنی بڑی دلیل دے دی ہے. آج بھی شیعہ کس بات پر مناظرہ کر رہے ہیں جی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام پر. میں نے کہا اس سے بڑا ان کے اسلام کی دلیل کیا ہے کہ رب نے خود فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے محبوب کی زبان سے کہلایا کہ غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو شیعہ میں کہتا ہوں پاگل ہوئے عقل سے کہ خلفۂ راشدین کے ایمان پر، خلفۂ ثلاثہ کے ایمان پر ان کو اسلام کی دلیل چاہیے. اس سے بڑی کیا کہ رب نے خود پورے قرآن میں ایک ہی شخصیت کو حضور کا صحابی قرار دیا ہے اور وہ ابو بکر صدیق ہیں. کیوں رب نے قرار دیا؟ مفسر نے اس پر بھی بحث کی، انہی کو کیوں قرار دیا اور کو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحبت ہے وہ صحبت مطلقہ ہے، صحبت مطلقہ صحبت. سادہ لفظوں میں سمجھ لیجئے، حضور کی صحابیت ان کو ایسی حاصل ہے کہ سفر و حضر بھی ہوں، چاہے بازار ہو اور چاہے مزار ہو، یہ کبھی بھی حضور سے جدا نہیں ہوئے. اس لیے رب نے فرمایا اذ یقول لصاحبی. آج بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کے درمیان صرف 4 انچ کی دیوار کا فرق ہے، آج بھی بالکل. اور یعنی صرف نبی علیہ السلام کے کندھے جہاں پہنچتے تھے قبر میں، وہاں پر ابو بکر صدیق کا سارا ہے، اتنا سا فرق ہے. آج بھی جب آپ سلام پڑھتے ہیں تو چہرے مبارک کے حساب سے پڑھتے ہیں نا، کیونکہ جب بھی دفنایا جاتا ہے کسی کو تو قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے، تو قبلے کی طرف لوگ پشت کرتے ہیں، روزے کی طرف منہ کرتے ہیں. تو پہلے حضور کا روزہ مبارک آتا ہے، وہاں پر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جڑے مانتے نے وہ بھی پڑھ دیتے، جڑے نہیں مانتے وہ بھی پڑھ دینے، ادھر جا کے بس پڑھ دیتے. ادھر نہیں مانیں گے، وہاں جا کے کہیں گے السلام علیک یا رسول اللہ. ادھر کہیں گے نہیں جی چلو بھائی ادھر ہی جا کے پڑھ لو، پڑھو صحیح، پڑھو منو صحیح بھائی، ادھر ہی جا کے مان لو. وہاں روزے مبارک پر آپ 1 فٹ ہی شاید بمشکل ادھر ہوں تو وہاں پر آتا ہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین ابی بکر صدیق، باقاعدہ لکھا ہوا ہے. پھر اس سے 1 فٹ اور ادھر ہوں تو السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر فاروق. تو ایک ہی مزار میں نبی کریم علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی صحبت ہے کہ درمیان میں اور کسی تیسری شخصیت کو رب نے آنے ہی نہیں دیا.
حضرت عمر ہیں تو وہ بھی ابو بکر کے بعد ہیں. تو آج یہ جو حدیث ہم نے مشکات کی پڑھی ہے, پوچھا یا رسول اللہ آپ کو ای الناس احب الیک, حضور سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ. پھر فرمایا مردوں میں عائشہ کا باپ ابو بکر. پھر ثم من, پھر کون ہے؟ فرمایا عمر. اور آج بھی دیکھو اس حدیث کی مصداق کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کے اس بالکل ساتھ ہیں اور قیامت کو بھی ساتھ ہوں گے. حضور نے پہلے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ میں ابو بکر قیامت والے دن سب سے پہلے ہماری قبریں شک ہوں گی, ہم اپنی قبروں سے باہر تشریف لائیں گے قیامت والے دن سب سے پہلے. اچھا ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حیثیت سے آپ کو حضور کے حجرے میں دفنایا گیا؟ ایک بڑا اعتراض ہے شیعوں کا. میں آپ کو اس پر سادہ سی آپ کو مثال سمجھا دیتا ہوں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم, اب وہ اسی والے سے باغ فدق کا مسئلہ آتا ہے نا جب, تو کہتے ہیں دیکھیں نبی پاک کی بیٹی کو تو باغ میں سے حصہ نہیں دیا ابو بکر صدیق نے, ٹھیک ہے, اور اپنی بیٹی کے حجرے میں دفن ہونا پسند کر لیا. جب نبی کی وراثت کوئی نہیں تو پھر حضور کی بیویوں کو ترکے میں سے حصہ کیسے ملا؟ اب جب تک ہم علماء کا سہارا نہیں لیں گے نا ان مسئلوں میں پھنس جائیں گے. اس لیے علماء زمین پر بہت بڑی نعمت ہے. حضور نے فرمایا آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کی تہہ کے اوپر سب سے بہترین لوگ بھی علماء ہیں اور سب سے بدترین لوگ بھی, یہ حضور کی حدیث ہے, سب سے بدترین لوگ بھی اور اچھے بھی. اگر اچھے ہیں حرام و حلال کے فرق رکھ رہے ہیں تو فرمایا اس سے جیسا بندہ ہی کوئی نہیں. عقیدہ ٹھیک ہو, حلال و حرام کا کم از کم خیال کرے, زیادہ متقی نہ بھی ہو تو اس سے جیسا بندہ کوئی نہیں. اور اگر وہ غلط کاریوں میں اور بدعقیدگی میں ملوث ہے اس سے زیادہ بدترین کوئی بھی نہیں. تو اب یہ اعتراض ایک ہوتا ہے, اب اس کا جواب میں دیتا چلوں, ذرا سمجھا دوں. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ترکے کا مسئلہ اور ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفے کا مسئلہ اور ہے. حضور علیہ السلام نے جو کچھ زندگی میں کسی کو دیا ہے اور زندگی میں آپ بھی کسی کو کچھ دے دیں تو آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کی وراثت نہیں کہلا سکتا, کیونکہ تحفہ جو دیا جاتا ہے وہ کسی کو مالک بنا کر دیا جاتا ہے. مثال آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, آپ کے یار یہ پیسے پکڑ, یہ تجھے میں دے رہا ہوں تیرے. آپ کی اولاد کل کو اٹھے جی ہمارے باپ نے دیے تھے تو لہٰذا یہ واپس کرو, یہ اس کی ترکہ ہے, وراثت ہے, ایسا نہیں ہوتا. حضور نے بھی اپنی زندگی میں جس بیوی کو جو کچھ دیا وہ سارا کچھ بیویوں کو ہیبہ تھا, تحفہ تھا. وہ ترکہ وہ ہوتا ہے جو زندگی میں ہی آپ اپنے پاس رکھیں اور مرنے تک وہ آپ کی ملکیت میں رہے, مرنے کے بعد وہ ترکہ کہلاتا ہے. جتنے حجرے تھے یہ سب حضور نے نان و نفقے کی صورت میں بیویوں کو دیے, نہ کہ ترکے کی صورت میں دیے, کیونکہ رہائش جو ہوتی ہے یہ بیوی کا حق ہوتا ہے. بیوی کا حق رہائش ہے, 2 وقت کا کھانا ہے اور لباس ہے, یہ 3 حقوق ہیں بیویوں کے. حضور نے تینوں حقوق پورے دیے, رہائش بھی دی, رہنے کو حجرہ, کھانا بھی 2 وقت کا, اور نبی علیہ السلام لباس کا بھی انتظام ان کے لیے کیا. تو جو کچھ حضور دے چکے اب اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ واپس کسی سے نہیں لیتے. جو دے دیا وہ دے دیا اور جو بانٹ دیا وہ بانٹ دیا. تو حضرت عائشہ نے اپنے بیاہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حجرے میں دفنانے کی اجازت دی. اور پھر جب حضرت عمر کی باری آئی تو حضرت عمر نے بھی حضرت عائشہ سے اجازت مانگی, اجازت ملنے پر دفن ہوئے.
اگر ایسا مسئلہ ہوتا کہ یہ سرکاری زمین ہوتی، سرکاری جگہ ہوتی، تو کبھی بھی حضرت عمر اجازت نہ مانگتے، کہتے بس ٹھیک ہے جی یہ تو سرکاری جگہ ہے، وقف جگہ ہے، تو مجھے بھی دفناؤ یہاں پر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کی وراثت کچھ نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت ان کا علم ہے، ان کا علم ہے۔ نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتا وہ صرف علم ہے، اور جو کچھ دنیا میں رہ گیا یعنی ظاہری اعمال، اموال، پیسہ، یہ سارا کچھ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، یہ نبی کا ترکہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترکہ کچھ نہیں چھوڑا۔ تو رہی بات باغ فدق کی، تو باغ فدق کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ باغ فدق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے یہ بات کہی تھی، اور اس حدیث کے راوی صرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ کمال کی بات دیکھیے، یہ حدیث باغ فدق والی، اس حدیث کی روایت کرنے والے صرف صدیق اکبر ہیں، اور کسی کے سامنے یہ بات ہوئی نہیں ہے۔ لیکن کمال ہے، صحابہ نے حضرت ابو بکر کی صداقت پر پورا یقین رکھا، اس کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب حضرت بی بی فاطمہ تشریف لائی تھی، تو حضرت فاطمہ نے جب مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا حضور سے میں نے سنا کہ نبیوں کا ترکہ کچھ نہیں ہوتا، نبیوں کا ترکہ ان کا علم ہے، نبی جو کچھ چھوڑ کے جائے وہ امت کے لیے صدقہ ہے۔ فرمایا ہاں، اس باغ میں سے جو حضور کے زمانے سے حصہ مقرر تھا وہ حصہ ملتا رہے گا، لیکن وہ کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں جا سکتا۔ وہ حضرت ابو بکر کے دور میں وہ ترکہ، وہ حصہ ملتا رہا باغ میں سے، حضور کی بیویوں کو بھی ملتا رہا، بی بی فاطمہ کو بھی ملتا رہا، پھر ان کے بچوں کو ملتا رہا۔ حضرت عمر کے دور میں، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ مسئلہ بن گیا۔ حضرت علی، یہ صحیح مسلم میں بڑی تفصیل سے بحث ہے، لیکن میں مختصر اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ حضرت علی اور حضرت عباس، چونکہ یہ دونوں حضور کے خاندان ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نہ وہ باغ ہمارے والے کریں، اس میں جو کچھ ہے وہ حساب کتاب وہ ہم خود ہی کریں گے، یعنی کنٹرول میں ہمارے رہے، اس کے متولی ہم بن جائیں، کیونکہ متولی جو ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے وہ اس کا متولی ہوتا ہے، متولی ہم بن جائیں، ہم خود ہی تقسیم کریں گے، خود ہی بانٹیں گے کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق کے دور میں یہ سسٹم تھا کہ ابو بکر صدیق کے کنٹرول میں تھا، وہ بانٹتے تھے، اب تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے بھائی رکھو، مطلب کہ اب تقسیم کرنے کے لیے ہے تو وقف ہی ہے۔ لیکن جب انہوں نے لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس حضور کے چچا کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہوا، انہوں نے واپس حضرت عمر کے پاس معاملہ پیش کیا، تو انہوں نے کہا میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے والے رہنے تھے، آپ لوگوں کا جو حصہ حضور کے دور میں بنتا تھا آج بھی وہی ہے، ہم وہ دیتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے۔ 3 خلفاء کے زمانے تک وہ ویسے ہی رہا۔ دور آیا حضرت سیدنا علی کا، اب جو اعتراض ابو بکر صدیق پر تھا، اگر وہ حق پر تھا تو اعتراض تو نعوذ باللہ حضرت علی پر بھی جائے گا۔ حضرت علی کے دور میں کس نے روکا تھا باغ فتق سے؟ حضرت علی بھی تو دلوا سکتے تھے نا، بچے تو موجود تھے، ان کی اولاد تو موجود تھی، حسنین کریمین، کہہ دیتے یہ آپ کی والدہ کے حصہ جو نہ ابو بکر نے دیا، نہ عمر نے دیا، نہ عثمان نے دیا، اب میری دور حکومت ہے تو لہٰذا باغ فتق اب تمہارا کیا رکھو اپنے پاس۔ حضرت علی نے بھی اس باغ فتق کو ویسے ہی رکھا جیسے صدیق اکبر نے رکھا، اور یہ بات حضرت علی کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ ابو بکر جو کر کے گئے علی بھی اس میں راضی تھے۔ اور حضرت علی ایک مرتبہ خطبہ دیتے، نہج البلاغہ کے اندر باقاعدہ خطبہ موجود ہے، میں نے نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، شیعوں کی کتاب ہے وہ، ہماری سنیوں کی بھی نہیں ہے، شیعوں نے وہ جمع کی ہیں حضرت علی کے خطبے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رحمت کرے۔ خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ان پر رحمت کرے،
کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب حضور بیمار ہوئے، حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میں نے خود حضور سے سنا، اتنے لوگ موجود تھے، علی بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، ابی ابن کعب بھی موجود ہے، ابو موسیٰ اشعری جیسے خوبصورت قاری قرآن بھی موجود ہے، معاذ ابن جبل جیسے عالم بھی موجود ہیں، خود باب مدینۃ العلم سیدنا علی موجود ہے. لیکن کیا ان سب کے موجودگی میں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور ابو بکر کو حکم کرو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اچھا یہ کس موقع پر حدیث آئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وقت ظہر حضور کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، بخار بڑی شدید تھا. حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. حضور اٹھے، نبی علیہ السلام پر غشی بخار کی وجہ سے طاری ہوئی، حضور بے ہوش ہوئے. بے ہوش ہو کے پھر جب آنکھ کھلی فرمایا نماز کا وقت ہو گیا، میں آ رہا ہوں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے نماز کے لیے، پھر غشی. اس قدر طبیعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت ہو گئی، کیونکہ آخری ایام تھے زندگی کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر حکم دیا، پھر نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھیں اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی کا اثرات ظاہر ہوئے. پھر نبی علیہ السلام جب تیسری باری دوبارہ ہوش میں تشریف لائے، آنکھیں مبارک کھلی تو حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. لوگوں ابو بکر کو جا کے کہو کہ تمہیں نماز پڑھائے. فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے. سب لوگ موجود ہیں. 17 نمازیں نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے پڑھی ہیں. ایک دو نہیں، کتنی جی؟ 17 نمازیں. اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے بھی پڑھی. اتنی بڑی ہستی کہ محبوب علیہ السلام نے خود ان کو نماز کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی اور خود پڑھی. اور پہلی دفعہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نماز پڑھا رہے تھے تو اگلی نماز پہ حضور جب تشریف لائے، یعنی پہلی نماز پہ تو انہوں نے اکیلے نماز پڑھائی، حضور علیہ السلام کی طبیعت بہت ناساز تھی، حضور تشریف نہیں لائے. اگلی نماز پہ حضور تشریف لے آئے. جب تشریف لائے ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے، لیکن حالت نماز میں لوگوں نے اپنی جب صفیں توڑی، حضور آگے تشریف لے گئے، اگلی صف میں تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق کھڑے. لیکن حضور علیہ السلام جب تصویق ہوئی ایسے سب لوگوں نے کیا، پتہ چل گیا کہ لگتا ہے حضور تشریف لے آئے. حالت نماز ہے، وہیں سے پیچھے ہٹے. حضور نے فرمایا کف کف ابو بکر رکو. لیکن حضرت صدیق اکبر کہ میں کیسے، میری کیا اوقات کہ ابو قحافہ کا بیٹا، یعنی جب بھی ایسی بات ہوتی تھی صدیق اکبر یہ نہیں کہتے تھے ابو بکر صدیق، کیا کہتے تھے یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات کہ وہ آپ کے آگے کھڑا ہو. یعنی اپنی انسان ہے نا، انسان کو اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے. بھائی میری کیا اوقات ہے، میں کیا ہوں. عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے، اپنا نام بھی نہیں لیا، یہ بھی نہیں کہا ابو بکر یا عبداللہ، یہ بھی نہیں کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ یا رسول اللہ وہ آپ کے آگے کھڑا ہو. فرمایا ابو بکر میں نے تجھے کہہ دیا تھا جب پڑھاؤ نماز. تو فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں کھڑا ہو سکتا. کیا آپ موجود ہوں اور ابو بکر مصلی پر ہو؟ نہیں، پیچھے نماز کی حالت میں پیچھے آگے حضور نے آگے پھر نماز پڑھائی. تو مقصد یہ کہنے کا دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنے اعتراضات ہیں، اگر ان پر اعتراض ہے تو پیچھے والوں پر بھی بنے گا. بھائی ان پر کیوں نہیں؟ ان پر اس لیے نہیں کہ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص بغض ہے، ان کے ساتھ خاص بغض ہے، عداوت ہے. اور دنیا کا اصول ہے مقام و مرتبہ اسی کا ہوتا ہے جس کے ساتھ حسد اور بغض کرنے والے لوگ زیادہ ہوں. کبھی بھی جس کو لوگ چاہتے نہیں تو اس سے بغض کیا کریں گے. دشمنی اور عداوت اسی سے ہوتی ہے کہ جس کا کمال زیادہ ہوتا ہے. 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو نا تو یہ جنگلی بھیڑیے اور یہ کتے اس کو دیکھ کر بھونکتے بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے.
اس کو دیکھ کر بونگتے ہیں کہ یہ کیا رات کے ٹائم لائٹ لگی ہوئی ہے، اور ڈیلی یہ کم بھی ہو رہی ہے زیادہ بھی ہوتی ہے دن کے ایام کے اعتبار سے. تو وہ اوپر ہے، چاند چمک رہا ہے، چاند کی چمک وہ دیکھ رہے ہیں لیکن چاند تک پہنچ نہیں پا رہے، تو کتوں کے بھونکنے سے چاند کو کوئی فرق ہے. اسی طرح صدیق کی شان میں اگر کوئی کالا کتا بھونکے تو صدیق کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ابو بکر صدیق صحابہ کے چاند ہے. اور اگلی حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے یہ بات روایت کرتے ہیں. یہ کیا فرماتے ہیں کنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بابی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی لا نفاضل بینہم. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں لا نعدل بابا بکر احدا، ہم حضور کے دور میں صدیق اکبر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے. فرمایا اس کے بعد ثم عمر، فرمایا اس کے بعد عمر کے برابر ہم کسی کو نہیں سمجھتے تھے. ثم عثمان، پھر عثمان کے برابر ہم کسی کو نہیں سمجھتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، یعنی ان کے نزدیک بھی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی ادب اور ان کی شان کے مطابق ان کی ایک ترتیب تھی جو اہل سنت کے نزدیک ہے. اور ایک اور حدیث میں حضرت سیدنا محمد بن الحنفیہ، یہ کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں دوسری بیوی سے. یہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، قال قلت لابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی سے پوچھا ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے، یہ دوسری بیوی سے ہے اولاد، تو کہا پوچھا ابا جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ای الناس، کون بندہ ہے جو نبی پاک کے بعد سب سے بلند مقام اس امت میں رکھتا ہے؟ فرمایا قال، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی. قال ابو بکر، فرمایا وہ ابو بکر ہے. قلت ثم من، پھر پوچھا اس کے بعد؟ قال عمر، فرمایا پھر عمر ہے. وخشیت ان یقول، حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں ڈرا کہ آپ کہہ دیں گے عثمان. ثم قلت ثم انت، قال انا الا رجل من المسلمین. فرمایا عمر کے بعد عثمان ہے. پھر فرمایا حضور اب آپ ہی ہوں گے؟ فرمایا میں تو بس اللہ کے ایک سادہ سا بندہ ہوں. اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کیا. یہ حضرت علی یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، ان کے بیٹے ان سے سوال کرتے ہیں. دیکھیں حضرت علی کا بھی یہ عقیدہ تھا اور بیان کرنے والا بیٹا ہے. اور سب سے بڑی گواہی اپنوں کی ہوتی ہے، اور اپنوں کی وہ گواہی کہ جو ان کے اپنے خلاف ہو. خلاف سے مراد یہ ہے کہ ان کے اپنے حوالے سے، اپنی شان کے حوالے سے نہیں ہے. بات کس کے حوالے سے؟ کسی باہر والے کے حوالے سے. جب گھر والا کوئی شخص کسی باہر والے کی تعریف کرے اور اسی گھر والے کا بیٹا یہ بتائے میرے باپ نے فلاں کی ایسی تعریف کی ہے، تو سب سے زیادہ مضبوط گواہی یہی مانی جاتی ہے. حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں ان کا بیٹا، اور کس کے بارے میں؟ کہ سب سے بہترین اس امت میں کون ہے. تو یہ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آئی ہے. اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سیدنا و خیرنا و احینا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جانتے ہو لوگوں ابو بکر کون ہے؟ اب یہ حضرت عمر کی سٹیٹمنٹ سنیے. حضرت عمر فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وخیرنا، اور سب سے بہترین ہے، وَأَحَيُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں. اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی ابی بکر، حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض،
ابو بکر جس طرح تو دنیا میں میرے ساتھ ہے تو غار میں بھی میرے ساتھ تھا، اور فرمایا قیامت والے دن وصاحبی علی الحوض، حوض کوثر پر بھی تو میرے ساتھ ہوگا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک میں فرمایا، اور فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرا۔ اب یہ حدیث بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، نماز میں موجود نہیں تھے، حضور علیہ السلام بیمار ہیں، آخری ایام چل رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز آئی بہت، حضرت ابو بکر کی جو نا لہجہ بھی بہت نرم تھا، اور نماز کی قرات بھی بہت دھیمی آواز میں، نرم آواز میں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کی آواز میں بڑا گرجداری آواز تھی۔ جب حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، مسجد نبوی میں اتنی اونچی بلند آواز سے تکبیر، حضرت عمر کی آواز قدرتی بلند تھی۔ حضور کو پتا چلا کہ عمر نماز پڑھا رہا ہے آج۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد کہا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمهم غیرا، فرمایا لوگوں جس قوم میں ابو بکر جیسا بندہ موجود ہو تو ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی غیر کو میرے مصلی پر کھڑے ہونے کی اجازت ہی کوئی نہیں۔ اپنے حضور نے اپنے روزے، اپنی قبر مبارک جہاں حضور کا موجود ہے روزہ مبارک آج، یہ ہے بی بی عائشہ کا حجرہ، حضور وہاں سے کھڑکی سے حضور نے چادر ہٹائی اور فرمایا لا لا، حضور نے فرمایا نہیں نہیں، جہاں ابو بکر موجود ہو وہاں کوئی میرے اور مصلی پر کھڑا نہ ہو۔ یعنی ایک موقع ہے کہ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کسی اور نے نماز پڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو نمازیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے آتے ہوئے بھی، لیکن وہ تب تھا کہ جب نبی علیہ السلام کہیں باہر تھے، سرکار دو عالم علیہ السلام کہیں باہر تھے، انہوں نے نماز پڑھی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہے مسجد نبی میں، اور کوئی اور مصلی پر حاضر ہو، حضور بھی موجود ہو، تو تیسرا بندہ کوئی نہیں آ سکتا۔ حضور چاہتے نہیں کہ میرے اور ابو بکر کے درمیان کو تیسرا آ جائے، اور فرمایا ان ابا بکرین دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر حاضر ہوئے اور کیا کہا انت، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تم عتیق ہو، اور عتیق کون ہے؟ عتیق اللہ من النار، عتیق اس کو کہتے ہیں جس کو رب نے آگ سے آزاد کیا ہو، کہ وہ آگ میں نہیں جا سکتا۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، فرمایا میں وہ پہلا ہوں جس کی قبر قیامت والے دن سب سے پہلے اوپن ہوگی، کھلے گی۔ ثم ابو بکر، پھر ابو بکر کی قبر ہے، ثم عمر، پھر عمر کی قبر ہے، ثم آتی اہل البقیع فیحشرون معی، پھر جنت البقیع والوں کی قبریں کھلیں گی، اور یہ فیحشرون معی، حضور نے فرمایا سب میرے ساتھ جمع ہوں گے۔ ثم انتظر اہل مکہ حتی احشر بین الحرمین، حضور نے فرمایا پھر اہل جنت المالا مکہ کا قبرستان، وہاں کی قبریں کھولیں گی، ہم ان کے انتظار کریں گے، حتی احشر بین الحرمین، اور یہاں تک کہ دونوں حرموں کے درمیان اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جمع کرے گا اور قیامت والے دن اکٹھا کیے جائیں گے۔ یہ لوگ جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت، حضور کا ساتھ نصیب ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آتانی جبرائیل، میرے پاس جبریل آئے، فاخذ بیدی، اور میرا ہاتھ پکڑا، فارانی باب الجنت الذی یدخل منہ امتی، تو فرمایا میں نے دیکھا، مجھے جنت کا دروازہ دکھایا گیا جس میں میری امت داخل ہوگی۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت انی کنت معک حتی انظر الی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ کاش جب آپ کو رب نے جنت کا دروازہ دکھایا میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، میری خواہش تھی۔ حضور نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر پریشانی کی بات نہیں، میری امت میں سب سے پہلے تو ہی ہے جو جنت میں داخل ہوگا۔ گویا کہ اب بات سمجھ آئی
جب عالم ارواح میں جب رب نے روحوں کو جمع کیا، حضور نے فرمایا سب سے بہترین اور پاک روحوں کو رب نے میرا صحابی بنایا. اور علماء نے، مشائخ نے ہماری یہ بات لکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میں جو سب سے پہلی روح تھی وہ صدیق اکبر کی روح تھی. دنیا میں جو حضور کے ساتھ سب سے پہلے دوست بنے وہ صدیق اکبر بنے، اور جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لائے وہ صدیق اکبر تھے، اور جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلب پر پہلے امام بنے وہ ابو بکر تھے، اور جو حضور کے بعد پہلے خلیفہ بنے وہ ابو بکر تھے، اور قبر میں جو حضور کے ساتھ سب سے پہلے گئے وہ ابو بکر تھے، اور قیامت کو بھی جو نبی پاک کے ساتھ سب سے پہلے ہوں گے وہ ابو بکر صدیق ہوں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق، یہ جو قوالوں نے بنایا جی علی دا پہلا نمبر، یہ قوالوں نے سکھایا ہے، قوالوں کا دین ہے، اہل سنت کا دین ہے کہ صدیق کا پہلا نمبر، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود پہلا نمبر ہی ان کو دیا ہے. کیا فرمایا؟ انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، میری امت میں سب سے پہلا، سب سے اول من يدخل الجنت من امتی، ابو بکر پہلے وہ بندے ہو جو جنت میں پہلے جاؤ گے، تم سب سے پہلے بندے ہو. تو جب حضور نے ان کو پہلے پر رکھا ہے تو ہم یہ کہیں جی روحانی اور سیاسی اور نہیں، ہمارے روحانی خلیفہ بھی صدیق اکبر پہلے ہیں اور سیاسی خلیفہ بھی پہلے ہیں. جب حضرت مولا کائنات نے ان کو مان لیا ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے؟ اب یہاں پر حضرت علی کی ایک بات کہہ کے میں ختم کروں گا. حضرت امام سیوطی نے روایت بیان کی ہے، حضرت علی نے فرمایا اگر ابو بکر و عمر و عثمان غلطی پر ہوتے اور کوئی ایسی غلطی کرتے جو رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہوتی، تو فرمایا اگر کوئی بھی دنیا میں میرے ساتھ نہ ہوتا، علی اکیلے ہی تلوار لے کر نکل جاتا ان کے خلاف. حضرت علی کا بیعت کرنا، راضی ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ جب رب بھی راضی، رسول بھی راضی اور نبی کی آل بھی راضی، تو پھر کوئی کالا کتا ناراض ہو یا خوش ہو، اس سے ابو بکر کی شان میں کوئی فرق، کیونکہ حضرت علی مولا کائنات ان سے راضی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو بارہ مقصد کہنے کا ہے یہ، اہل سنت ادب والا ہمارا عقیدہ ہے، ادب والا مسلک ہے، ادب والا دین ہے، اس میں سب ہمارے سر کے تاج ہیں. حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی بھی صحابی ہے جس کو ایک لمحہ بھی میرے حضور کی صحبت میسر آئی، وہ اس امت کے بڑے بڑے اولیاء سے افضل ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. کوئی بھی صحابی آ جائے، کوئی جی فلاں روایت میں آیا، فلاں میں آیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں میں ایسے کیا، تو آپ کو بھائی ہم اس روایت کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. ہمیں اس روایت کی کوئی ضرورت نہیں کہ روایت کرنے والوں کی کو ادب ہی باقی نہ رہے. ہمیں یہ دین کنہوں نے پہنچایا؟ صحابہ نے. صحابہ کا خون لگا ہے، ان کا مال لگا ہے، ان کی جان لگی ہے، انہوں نے دین، زندگیاں وقف کی ہیں ہمارے دین کے نام پر. آج ہمارے پاس دین جو پہنچا ہے یہ ان کی محنتیں ہیں. آج ہم کہیں نہیں کتابوں میں یہ لکھا ہے، فلانے کے بارے میں یہ لکھا ہوگا. بھائی آپ یہ بات کرتے ہیں، کتابوں والوں نے تو اہل بیت کو نہیں چھوڑا. حضرت علی کے بارے میں یہ جو میں نے حضرت عباس اور حضرت علی کی جو بتایا کہ ان میں تلق کلامی ہوئی، آپ یقین مانیں وہ الفاظ پڑھ لینا، آپ کے کبھی بھی نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے لفظ ایسے ہو ہی نہیں سکتے. اب کیونکہ بات جا رہی ہے اہل بیت کے خلاف، وہاں پر ہم تعویل کر لیں گے، لیکن جب صحابہ کے بارے میں ہوگی، وہ دیکھو جی اندے چتے ہیں جی لکھے ہے. تو یاد رکھیں دین ہمارا ادب سب کے لیے ایک جیسا برابر ہے، اور یہ تسلسل چل رہا ہے 1400 سال سے. کتابیں صحیح بخاری اور مسلم 250-300 سال بعد آئی ہیں، لیکن ہم نے دین وہ لینا ہے جو 1400 سال سے چل رہا ہے. یہ 250-300 سال بعد جو کتابوں میں جو کچھ آ گیا، کسی کے بارے میں کیا آ گیا، کسی کے بارے میں کیا آ گیا، اگر ایسے ہی ہم جرا شروع کریں تو دین کا کخ بھی نہیں بچے گا، کسی کے بارے میں کچھ نہیں. آپ اہل بیت کے بارے میں اٹھا کے پڑھ لیں، جو شیعوں نے گند لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں میں اہل بیت کے بارے میں،
آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ نبی کی حال ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی. حضور کی حال کے بارے میں کہتے ہیں نا ہم بڑے محب اہل بیت ہیں. 12 اماموں کے بارے میں جو کچھ شیعوں نے لکھا ہے آپ وہ کتاب کا ورقہ پڑھ نہیں سکتے. ان کے بارے میں کیسے کیسے فحش قسم کے ان کے واقعات لکھیں کہ نعوذ باللہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ لڑکوں کی چاہت رکھتے تھے، وہ اس طرح کا کام کرتے تھے. یعنی اس طرح کی کہ ہم کہیں گے ہمارا ذہن ان کے بارے میں بڑا پاک صاف کی، یار کیا ہستیاں تھیں وہ. بلکہ ہمارا تو یقین اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا نا، حضور علیہ السلام کی آل میں یہ جو 12 امام ہیں ان کا نام پڑھ کے 2 رکعت نفل اصال ثواب ان کو کر دو، اللہ سے دعا مانگو، مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارا تو یہ نظریہ الحمدللہ. ہم تو ان کے بارے میں بحث کرتے ہی کوئی نہیں، تو نہ ہی ایسی ہستیوں کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت ہے. یہ عظیم لوگ ہیں، حضور کے باغ کے یہ پھول ہیں. ہر پھول کا رنگ اور خوشبو جدا جدا ہے اور ہر طرح کی خوشبو لینی چاہیے. تو ہمیں سب سے پیار ہے، سب سے محبت ہے، اور سب کے بارے میں عقیدہ حسن زن والے رکھیں. بد زن جب ہوں گے، کسی ایک سے بد زن ہونا، ہمارے علماء نے یہ بات لکھی کہ اگر کوئی شخص، صحابی تو بڑی آگے کی بات ہے نا، کسی ولی اللہ سے بد زن اگر ہو، کسی ولی اللہ سے، تو فرمایا اس بندے کے بے ایمان مرنے کا ڈر ہے. صحابی تو اگلا مسئلہ ہے نا. تو اس لیے ہمارے مشائخ نے تو لکھ دیا کہ کوئی کسی بھی صحابی جس نے 1 منٹ نبی پاک کے پاس بیٹھا، صرف 1 منٹ، اور چاہے زندگی میں حج، عمرے، روزے، زکوٰۃ، جہاد کچھ بھی نہیں کیا، 1 منٹ بیٹھا اور مر گیا حالت کلمے میں، فرمایا اس بندے، اس شخص کی بھی بے ادبی نہ کرو. تو ہمارے یہاں لوگ بیٹھیں گے جی وہ دیکھو جی ابو سفیان نے کیتا، یعنی نام بھی کیسے لیں گے؟ حضرت ابو سفیان حضور کے سسر بھی ہیں، وہ کہیں اتنی شرم و حیا رکھ لو. حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا تو اتنے موجود سی، او جی کتاب سے لکھا ہے. کتابوں میں تو بھائی نکالیں تو بڑا کچھ نکلے گا. میں کہتا ہوں اہل بیت کے بارے میں جو کچھ شیعوں نے لکھا ہے صرف وہی نکال کے آپ کو پیش کر دوں نا، آپ کہیں گے بھائی یا تو اہل بیت کوئی نہیں، اگر ایہو جی اہل بیت ہے تو میں نہیں مانتا. اس طرح کی اہل بیت کے، صحابہ کے اہل بیت کے بارے میں پڑھا ہے، دونوں کے بارے میں. لیکن اہل سنت الحمدللہ ادب والے نا، ہم کبھی بھی کسی کے بارے میں نکالتے جی اہل بیت نے بھی تو ایسے کیا تھا، کبھی ہمیں دیکھا ہے کبھی سنتے ہوئے؟ ہم کہتے نہیں، ہماری اوقات ہی نہیں ان کے بارے میں بات کرنے کی. وہ کیا پتہ جو ہمارا نظریہ ہو اس سے بھی زیادہ کئی درجے پاک ہو، اور یقیناً ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ سے لے کر حضرت وحشی تک، وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف جب کلمہ پڑھا ہے نا، یہ حضرت امیر حمزہ کے قاتل ہیں، انہوں نے تب حضور کے ہاتھ پر جب کلمہ پڑھا تب سرکار کو ایک نظر دیکھا. اس کے بعد حضور نے فرمایا تم نے میرے سامنے نہیں آنا، ٹھیک ہے، کلمہ قبول ہو گیا ہے، مسلمان بن گئے، صحابی ہو گئے. وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اگر کوئی بات کرے نا تو اس کے لیے بھی ادب والے لفظ چاہیے، کیونکہ ان کو جب اللہ اور اس کے رسول نے معاف کر دیا ہے تو میں کون ہوتے ہیں. تو اسی لیے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے یہ ادب والا ہے. ادب، ولی کا ادب ہے، صحابی کا ادب ہے، اہل بیت کا ادب ہے، انبیاء کا ادب ہے، اللہ اور اس کے رسول کا، فرشتوں کا ادب ہے. یہ ہمارا پورا مسلک ہی ادب کے اوپر ہے. اہل سنت خالی جو ہے نا ختم پڑھنے کا ان چیزوں کا نام نہیں. اہل سنت ایک عقیدہ ہے، اور عقیدہ جس کی عمر 100 سال نہیں ہے، جس کی عمر 1400 سال ہے. ہمارا الحمدللہ عقیدہ 1400 سال پرانا ہے. یعنی جو بات ہم اہل سنت کا عقیدہ نا، جو آج کی بات ہے، ہم اس کو 14 سال پہلے بھی ثابت کر سکتے ہیں. الحمدللہ آپ کے سامنے جو بات ہم نے پیش کی سارا کچھ یہ 14 سال پرانی باتیں، یہ آج کی باتیں تو ہے نہیں. قرآن بھی 14 سال پرانا ہے، احادیث بھی 14 سال پرانی ہے. تو ہم نے وہی بات کی جو 14 سال پہلے کی ہے، عقیدہ ہمارا وہی ہے جو 1400 سال پہلے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.